حضرات محترم، پوری دنیا سے عازمین حج و عمرہ کا قافلہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہے۔ میں ان تمام زائرین کی بارگاہ میں خصوصاً اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی بارگاہ میں عموماً آج ایک تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ ہے حج کے اصطلاحات۔ کچھ لوگ ہیں جو احرام، میقات، تلبیہ، استلام، استباء، رمل، سعی، حلق، تقصیر، رمی، دم وغیرہ الفاظ کے معنی و مفہوم سے واقف نہیں۔ انہیں آج کے پروگرام سے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوگا۔ سماعت فرمائیں۔ حج کے بیان میں آپ نے سنا ہوگا احرام۔ احرام کیا ہے؟ مرد کا احرام 2 چادریں ہیں اور عورتوں کے لیے ان کا اپنا شرعی لباس ہے۔ احرام حج و عمرہ کا پہلا واجب رکن ہے جو نیت اور تلبیہ کے ساتھ محقق ہوتا ہے۔ احرام میقات سے باندھا جاتا ہے۔ جو شخص احرام کی حالت میں ہو اسے محرم کہا جاتا ہے۔ محرم کے خاص احکام ہیں، من جملہ یہ کہ احرام کی حالت میں بعض امور کی انجام دہی اس پر حرام ہیں جنہیں محرمات احرام کہا جاتا ہے۔ احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنا، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے چند مسائل بھی سماعت کر لیں۔ احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال منع ہے۔ عطر کی شیشی ہاتھ میں لی اور ہاتھ میں خوشبو لگ گئی تو اگر وہ خوشبو اتنی تھی کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ بہت سی خوشبو لگ گئی ہے، اگرچہ عضو کے تھوڑے سے حصے میں لگی ہو، تو جانتے ہیں دم واجب ہوتا ہے، ورنہ معمولی سی خوشبو بھی لگ گئی تو صدقہ دینا پڑے گا۔ اس لیے احرام کی نیت کے بعد خوشبو کا استعمال بالکل نہ کریں۔ احرام کی حالت میں جو مارنا یا پھینکنا یا کسی کو مارنے کا اشارہ کرنا یا اس کو مارنے کے لیے کپڑا دھونا یا کپڑے کو دھوپ میں ڈالنا، بالوں میں جو مارنے کے لیے کسی قسم کی دوا وغیرہ ڈالنا، غرض کی کسی طرح اس کے ہلاک ہونے کا سبب ہو، یہ سب حرام ہے۔ حالت احرام میں اور بھی بہت باتیں منع ہے جسے علماء ذوی الاحترام سے مل کر معلومات حاصل کر لیں۔ بہت سے حجاج کرام مالی رقم خرچ کر کے حج کی نیت سے مکہ شریف کا سفر تو کر لیتے ہیں، مگر انہیں حج کا مسئلہ، حج کا طریقہ، حج کے فرائض و واجبات معلوم نہیں ہوتے، اور نہ ہی کسی عالم سے پوچھنے کا وہ ذوق رکھتے ہیں۔ وہ حجاج کرام دھوکے میں ہیں۔ اس لیے علماء ذوی الاحترام سے مل کر معلومات حاصل کریں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے تلبیہ۔ تلبیہ بار بار آپ نے سنا ہوگا، نام سے واقف شاید نہیں ہوں گے۔ آج پھر سن لیجئے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یعنی حاجی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، حمد و ستائش، نعمتیں اور فرما روائی تیری ہی ہے، تیرا ان میں کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے تلبیہ جسے حج یا عمرہ کرنے والے کو نیت کے بعد زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ حاجی میقات سے یا میقات سے پہلے احرام کی نیت کرتے ہیں۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں حج یا عمرہ پر جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں یا جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ 5 مقام میں میقات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعین کر دیے تھے، جبکہ 6واں میقات بھارت اور مشرقی بعید سے آنے والے زائرین کے لیے بعد میں متعین کیا گیا۔ اہل مکہ کے لیے میقات ان کا اپنا گھر یا مسجد حرام ہے۔ حضرات محترم،
جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو اس طواف میں اجتباء اور رمل کرتے ہیں۔ اجتباء مرد اپنی چادر سیدھے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے کندھے پر اس طرح ڈالتے ہیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہتا ہے، اسی کو اجتباء کہتے ہیں۔ اور اکڑ کر شانے یعنی کندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تھوڑا تیزی سے چلنے کو رمل کہا جاتا ہے۔ طواف کرنے والے حجر اسود کو استلام کرتے ہیں۔ یہ استلام کیا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے یا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ لینے کو استلام کہتے ہیں۔ طواف میں کعبہ شریف کے 7 پھیرے اور 8 استلام ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حج کے دوران حاجی سے ہونے والی مخصوص غلطیوں کے کفارہ کو اصطلاح حج میں دم کہا جاتا ہے۔ حج کے دوران ہونے والے غلطیوں پر 3 طرح کا کفارہ ہوتا ہے: ایک دم، دوسرا بدنہ، تیسرا صدقہ۔ دم کی مقدار 1 بکری، اس میں بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ شامل ہے، اور گائے، بیل، بھینس، اونٹ کا 7واں حصہ بھی اس میں شامل ہے، جبکہ بدنہ میں اونٹ یا گائے، بھینس اور بیل مکمل شامل ہے۔ صدقہ میں 1 صدقہ فطر کے مثل غریب مسکین کو دیا جاتا ہے۔ دم میں جن جانوروں کی قربانی دینی ہوتی ہے ان کا گوشت حاجی نہیں کھا سکتا، بلکہ وہ مساکین میں تقسیم کیا جائے گا، اور یہ وہیں ذبح کیے جائیں گے جہاں حج کی قربانی کے جانور ذبح کرنے کا حکم ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح صفا اور مروہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اسی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کہتے ہیں۔ حاجی رمی کرتے ہیں۔ یہ رمی کیا ہے؟ شیطانوں پر کنکریاں مارنا رمی کہلاتا ہے۔ حلق اور تقصیر کی تعریف بھی سن لیجئے۔ مرد جو سر کے بال مڑاتے ہیں اسی کو حلق کہتے ہیں۔ تقصیر یعنی کم از کم چوتھائی سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوانا تقصیر کہلاتا ہے۔ اسلامی بہنوں کی تقصیر کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی چوٹی کے کنارے کو انگلی کے گرد لپیٹ کر اتنا حصہ کاٹ لیں، لیکن یہ احتیاط لازمی ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال پورے کے برابر کٹ جائیں۔ اللہ تعالی حج کرنے سے پہلے ہم تمام کو حج کے پورے احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں یا جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور نصیب فرمائے، اور جو لوگ اب تک ارادہ نہیں کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔